بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو بہت ہی زیادہ فضیلت بخشی ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل نہیں۔ اب دیکھیں نا کہ جیسے جیسے مسائل آتے رہے، مصیبتیں بڑھتی رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئے نئے انداز سے اپنے اپنے اے، جتنے بھی بندے تھے ان تمام کو ان کے لیے کوئی نہ کوئی راہ جو ہے وہ دکھائی ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ شروع میں جو خفیہ دعوت اسلام تھی وہ بھی اسی غرض سے تھی کہ اگر وہ نہ کیا جاتا تو ظاہر بات ہے کہ ابتدا میں ہی اسلام جو ہے وہ بالکل غریب ہو جاتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو اس انداز سے آزمایا ہے کہ وہ دین اسلام پر عمل کرنے میں قاصر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور یہاں پہ رہنمائی فرما دی کہ وہ آزمائشیں مشقتیں اگر برداشت نہیں کر سکتے تو وہ ہجرت کر جائیں اور ہجرت کر کے دوسرے کسی علاقے میں، ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پہ اسلام پر عمل کرنا جو ہے ان کے لیے آسان ہو جائے اور کوئی بھی ان کو معارض اور مخالف نہ ملے۔ تو اسی طرح دیگر جتنی بھی آزمائشیں آئی ہیں ان تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح سے دلجوئی فرمائی ہے۔ ایک تو ان کو صبر کے بدلے میں جو اجر ہے وہ بغیر حساب کے ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلی تسکین اور اطمینان عطا فرمایا ہے اور استقامت نصیب فرمائی ہے، اس کی لذت بھی ذرا مختلف ہے۔ جتنا انسان دین کے اوپر گامزن ہوتا ہے اور اس کو مضبوطی سے تھامتا ہے، اتنی ہی بعض اوقات اگر وہ اہل ایمان سے ہے اس کو لذت ملتی ہے۔ یہ مت سمجھیں ہم کہ جو آزمائشوں میں ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ تکالیف میں ہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جس انداز سے نوازے گا، تو وہ لوگ جو آسانیوں میں رہے ہیں، جو بالکل بھی اطمینان سے رہے ہیں، وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کو ختم کر دیا جاتا یا ان کو اس طرح جو ہے وہ اذیتیں دی جاتی، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو معمولی سی تکلیف پہ بھی اتنا اجر ان کو مل رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک تو آخرت کا اجر ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دینا ہے یہ تو پنہا ہے، اور دوسرا دنیاوی طور پر جو دل کا اطمینان اور سکون ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے بہت سارے راہ تجویز کرتا ہے، اور جیسے جیسی مشکلات آتی ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ویسے اپنے بندوں کے ساتھ محبت کر رہا ہوتا ہے، اور اس محبت کو بعض اوقات وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اگر کسی آزمائش میں ہیں، دین کی آزمائش میں ہیں، تو وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خیر ہی خیر جو ہے وہ رکھتا ہے، اس میں کبھی کسی طور پر بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی مسلمانوں کو اس حوالے سے آزمایا، ان کو تکالیف آئیں، ان کو پریشانیاں آئیں، مشرکین مکہ نے مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن اس کے باوجود مسلمان مطمئن تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک راہ تجویز فرمائی ہے، اور وہ راہ یہ ہے کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں، اور ایسے علاقے میں، یعنی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پہ وہ دین اسلام پر عمل پیرا ہوں اور ان کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شیب ابی طالب، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد سیدنا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے، اور ان سے پہلے ابو طالب، شفیق چچا ابو طالب کی وفات ہے۔ تو اس اعتبار سے لوگ جو ہیں اس کو عام الحزن بھی کہتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر کسی دن کو غم کے نام سے منانا یا کسی خاص دن کو خوشی کے نام کر دینا، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خوشی کے دن کہے ہیں، ان کے علاوہ خوشی کے دن کو منانا اس انداز سے یا غم کے طور پر منانا، یہ دونوں چیزیں ہی درست نہیں ہیں۔
हमारे लिए, मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने ईद के 2 दिन रखे हैं, और गम का कोई भी साल नहीं है, सवाए अगर किसी को गम मिलता है तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से वो ये है कि अगर किसी का कोई फौत होता है तो वो अ, एक दिन, 3 दिन जो है उसका सोग मनाया जाता है। और जो बेवा होती है या जो उसके साथ खास व खास, जाहिर बात है कि बेवा ही है, तो वो उसके लिए इद्दत के अय्याम है कि वो इन अय्याम तक अपने खामद का सोग मना सकती है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ हमें ये भी समझ लेना चाहिए, बाज लोग बरसी मनाते हैं, बाज लोग इसी तरह कुछ दिन को खास करके खुशी मनाते हैं, तो ये बिल्कुल भी दुरुस्त अमल नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने इसको ऐसे, लेकिन चूंकि मुर्रिखीन ने इसको इस अंदाज से अपनाया है या कहा है कि यह आमुल हुज्न है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां लाहिक होती रही हैं, परेशानियां आती रही हैं, तो इसलिए उन्होंने इसको इस अंदाज से कहा है, हालांकि ये बात इस एतबार से दुरुस्त नहीं महसूस होती। दूसरी बात, अल्लाह तबारक व ताला ने जब ये सारे मामलात कर लिए, यानी उनको दिली तस्कीन दे दी, और मुसलमान जो परेशान हाल थे वो हिजरत करके हबशा पहुंच गए, तो फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी एक खास मुकाम अता फरमाया। उनको हिजरत हबशा की इजाजत नहीं मिली, ना ही उनको मक्के से निकलने की का इज़्न मिला है, लेकिन चूंकि वो वहीं पे थे और फिर उसके बाद वो मुशक्क़तों में रहे, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए बहुत बड़ा इनाम ये रखा कि उनको इसरा और मेराज कराई गई। तो ये है इस बाब का खुलासा। उसके बाद हम बयात अकबा हैं पढ़ेंगे, जो कि इब्तदाइया है इस बात का कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इलाके से अब रुखसत हो रहे हैं। तो सबसे पहले हिजरत हबशा है। हिजरत हबशा जो है ये 2 मरतबा हुई है। ये पहली मरतबा चंद अफराद थे, और बाद में फिर 83 अफराद हैं, और बाज जो हैं मर्द, 83 मर्द हैं और बाकी औरतें हैं, तो मिल मिला के 100 के करीब वो अफराद बन जाते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को थोड़ा सा देख लेते हैं कि, हाँ जी, कुरैश के जुल्म सितम और तशद्दुद की इब्तिदा 4 नबवी के वस्त या आखिर में हुई। शुरू शुरू में तो ये जुल्म कम था, मगर फिर दिन ब दिन माह बमाह बढ़ता चला गया, ताकि 5 नबवी के वस्त में इंतहा को पहुंच गया, और मुसलमानों के लिए मक्का मुकरमा में रहना दोबार हो गया, वो मजबूर हो गए। ऐसी सूरत हाल में अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों को इस बात का इज़्न दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये था कि मुशरिकीन ने यहूद की अंगेज़ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सवाल किए। उन सवालात के जवाब में सूरह कहफ नाज़िल हुई। ये सूरत 3 वाक़यात पर मुश्तमिल थी। इन वाक़यात में अल्लाह ताला की तरफ से मोमिनीन के लिए वाज़ेह इशारात थे। मसलन अस्हाब कहफ का वाक़या मोमिनीन की रहनुमाई करता है कि जब दीन में फितने का खदशा हो तो अल्लाह की ज़ात आली पर तवक्कल करके जुल्म और कुफर के मराकज़ से हिजरत कर जानी चाहिए। और फिर दूसरी बात, हजरत खिजर और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बताता है कि ज़रूरी नहीं हालात का नतीजा ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक ही हो, बल्कि बसा औक़ात मामला उल्ट होता है। इसमें ये इशारा है कि जुल्म और तशद्दुद का अनकरीब खात्मा होगा और मुसलमानों को सुकून का सांस लेने का मौका मिलेगा। तीसरा वाक़या हजरत जुल्करनैन का वाक़या है कि ज़मीन अल्लाह की है, वह अपने बंदों में से जिसे चाहता है ज़मीन का वारिस बनाता है, और कामयाबी ईमान का रास्ता इख्तियार करने में है, कुफर में नहीं है। अल्लाह ताला ने याजूज माजूज के खिलाफ उनको मौका दिया और उनको हुक्म दिया, तो उन्होंने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से उनका रास्ता रोका। तो ये सारे इशारे इस बात की तरफ जाते हैं कि मुसलमानों ने इन इशारात को समझकर हिजरत की, और हबशा की तरफ इनकी हिजरत जुल्म के इलाके से अमन व अमान के इलाके की तरफ थी, और अपने दीन की हिफाजत के लिए थी। सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उन लोगों में से हैं जिन्होंने हिजरत की अपने खामन के साथ। वो कहती हैं कि जब हमारे लिए वादी मक्का की ज़मीन तंग होगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम को अजियत में मुब्तला किया गया, और इन्हें अपना दीन इंतहाई खतरे में नजर आया, और ये बात भी वाज़ेह होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मसाइब वक्ती तौर पर कम नहीं कर सकेंगे, जबकि आप खुद अपने चचा और कौम की हिफाजत में हैं, और सहाबा इकराम जैसी अजीतें आपको नहीं पहुंच सकती। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हबशा के इलाके में एक रहम दिल बादशाह हुक्मरान है, वहां जुल्म सितम नहीं होता, तुम वहां चले जाओ, हत्ता कि अल्लाह ताला हालात ठीक कर दे या कोई और रास्ता निकाल दे।
تو وہ بیان کرتی ہیں چنانچہ ہم حبشہ کے ارادے سے نکلے اور وہاں جا کر اکٹھے رہنے لگے۔ علاقہ بہترین، حکمران بہترین، دینی لحاظ سے کوئی خوف و خطر نہیں تھا، نہ کسی ظلم و ستم کا کوئی خدشہ تھا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ مسلمان چھپ کر نکلے، 11 مرد تھے اور 4 عورتیں۔ ادھر یہ وہاں پہنچے، ادھر تاجروں کی 2 کشتیاں وہاں پر شعیبہ بندرگاہ پر پہنچے، کوئی سوار تھا کوئی پیدل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ادھر یہ وہاں پہنچے، ادھر تاجروں کی 2 کشتیاں وہاں لنگر انداز ہوئی۔ یہ شعیبہ کی بندرگاہ جو ہے یہ جدہ کے بندرگاہ کو کہا جاتا تھا۔ انہوں نے نصف کرایہ لے کر حبشہ پہنچا دیا۔ یہ ہجرت رجب 5 نوی میں ہوئی۔ قریش کو پتہ چلا تو پیچھے بھاگے، سمندر تک پہنچے، مگر اس وقت تک صحابہ جا چکے تھے، چنانچہ کوئی مسلمان ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ تو مورخ ابن سعد نے ایک دوسری روایت میں 12 مردوں اور 4 عورتوں کے نام بتائے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ لوگ ہیں جو کہ ہجرت کر کے یہاں سے نکلے اور حبشہ جا کے رہنے لگے۔ ان مہاجرین میں حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی بیوی ام سلمہ بنت ابی امیہ، یہی ام سلمہ بعد میں ام المؤمنین بنی۔ انہی نے ہجرت حبشہ کے بارے میں لمبی روایت بیان کی ہے۔ ان کے علاوہ حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عثمان بن عفان اور ان کی بیوی سیدہ رقیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بھی شامل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان اور رقیہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ پہلا جوڑا ہے، ابراہیم اور لوط کے بعد یہ پہلا خاندان ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے۔ اس ہجرت کو حبشہ کی ہجرت اولا کہا جاتا ہے۔ ابن شام نے بیان کیا کہ ان کے امیر حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آگے آگے جی، قصہ غرانیق، مورتیوں کی تعریف کا جھوٹا پراپوگنڈا۔ یہ مہاجرین زیادہ دیر تک حبشہ میں نہ ٹھہر سکے، کیونکہ ان کو ایسی خبریں ملنے لگی تھی کہ مکہ والے سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی سال شوال میں مکہ واپسی کا پروگرام بنا لیا۔ لیکن جب یہ لوگ مکہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ سب خبریں جھوٹا پروپیگنڈا تھی۔ دشمنی کی آگ تو بدستور بھڑک رہی ہے۔ پھر کچھ لوگ واپس حبشہ چلے گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی قریشی سردار کی پناہ حاصل کر کے مکہ میں داخل ہو گئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حبشہ سے واپسی بلا وجہ نہیں تھی، بلکہ اسلام اور بت پرستی میں صلح ہو گئی تھی۔ وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کی تعریف کی اور ان کے قدر و منزلت کو تسلیم کر کے کفار کے قریب ہونا چاہا۔ یہ قصہ غرانیق ہے، اب اس کا ذکر آ رہا ہے۔ ان کے خیال کے مطابق آپ نے مشرکین کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی۔ جب اس آیت پر پہنچے افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى، تو شیطان نے مشرکین کو یہ الفاظ سنا دیے، تلک الغرانیق العلی وان شفاعتهن لترتجى، یہ بلند مرتبہ مورتیاں ہیں جن کی شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ پھر سورت کے اختتام پر آپ نے سجدہ کیا تو کافروں نے بھی سجدہ کر لیا۔ جب اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی تو مہاجرین نے سمجھا کہ قریش اسلام لا چکے ہیں۔ اب یہ اس کی سند کے بارے میں اور اس کی ثبوت کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قصہ روایت کرنے والے ابن سعد، طبری اور بہقی ہی ہیں۔ صحیحین اور کتب اربع والوں میں سے کسی نے بھی یہ قصہ روایت نہیں کیا، گویا کہ یہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں بیان ہوا ہے۔ اچھا، در حقیقت یہ قصہ سند اور متن دونوں لحاظ سے باطل ہے۔ مؤلف نے تو بالکل واضح واشگاف انداز میں دو ٹوک بات کر دی ہے کہ یہ واقعہ سند اور متن دونوں لحاظ سے باطل ہے۔ اس کے بارے میں محققین کے اقوال قارئین نظر ہیں۔ اچھا جی، یہ سارے جتنے بھی اعتراضات ہیں اور ان کے جوابات ہیں، ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سندن بھی اور متنن دونوں اعتبار سے یہ بالکل باطل ہے، اور عذر عقل بھی اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مورتیوں اور اس طرح کی باتوں کے بارے میں اس طرح کی آیات نازل فرمائے، اور بعد میں بھی ایسی کوئی آیت ہمارے سامنے تو نہیں گزری، نہ ہی قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں بالکل باطل ہیں۔ اس لیے اس کو اس حوالے سے ہمیں یقین ہے۔ اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے، یہ جتنی باتیں ہیں یا جتنی یہ ساری اس کی رد کے اندر ہیں، ہم نے اس کو کیا دیکھنا ہے، اس کا فائدہ ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں بس یہ یقین ہے کہ اس کا سندن اور متنن دونوں اعتبار سے یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آگئی دوسری ہجرت حبشہ۔ جب پہلی ہجرت حبشہ میں جانے والے بعض افراد واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں پر تو ابتلا اور مصائب میں
مزید اضافہ ہو چکا ہے، تو اس بے چارگی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ ہجرت کی اجازت دی۔ اس ہجرت میں 80 سے زیادہ مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی کی طرف بھیجا، ہم تقریباً 80 آدمی تھے، ان میں جعفر، عبداللہ بن عرفہ، عثمان بن مظعون اور ابو موسیٰ اشعری جیسے سابقون الاولون صحابہ شامل تھے۔ انہوں نے عورتوں کی تعداد نہیں بتائی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ مردوں کی تعداد 83 تھی، 11 خواتین قریشی تھیں اور 7 مکہ سے باہر تھیں، گویا کہ 18 خواتین تھیں اور 83 مرد تھے۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ مرد 80 سے زائد تھے، انہوں نے 16 عورتوں کے نام بھی لکھے، اور سیرت ابن ہشام میں ہے کہ وہ 83 آدمی تھے۔ اگر ہم رملہ بنت حارث کے ہاں پیدا ہونے والی بچی کو شمار کر لیں تو عورتوں کی تعداد ابن ہشام کے نزدیک 20 ہو جائے گی۔ تو علامہ ابن القیم نے عورتوں کی تعداد 19 بتائی ہے، واللہ اعلم۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد میں اختلاف کا سبب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے چھوٹی بچیوں کو بھی شمار کر لیا ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث مہاجرین برائے ہجرت ثانیہ کی تعداد کے بارے میں مورخین کے ہم نوا ہے، چنانچہ یہ تعداد قابل قبول ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عورتوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے وہ 20 بیان کی گئی ہے، اور مردوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے وہ 83 بیان کی گئی ہے۔ تو 80 سے 83 اور عورتوں میں 18 سے 20، تو یہ تعداد ہے ان کی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ اہل مکہ نے اب مخالفت شروع کر دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اہل مکہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف تھے، اور وہ اس بات میں کبھی بھی یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ مسلمان اب دوسرے علاقے میں بھی پرسکون ہو جائیں۔ اس لیے ان کو پکڑنے کے لیے مہاجرین کو واپس لانے کے لیے انہوں نے بندوبست کیا۔ اس کے بارے میں سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم حبشہ پہنچے تو ہم نے بہترین پناہ دہندہ نجاشی کے ہاں پناہ لی، ہم اپنے دین کے متعلق بے خوف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ ہمیں کوئی تکلیف دی جاتی تھی نہ ہمیں کوئی نامناسب بات سننی پڑتی۔ قریش کو اس صورتحال کا پتہ چلا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نجاشی کے پاس 2 مضبوط جوان بھیجے جائیں، ان کے ہاتھ نجاشی کو مکہ کے بہترین تحائف ارسال کیے جائیں۔ مکہ سے جو بہترین چیز حبشہ بھیجی جاتی تھی وہ نفیس چمڑا تھا۔ قریشیوں نے بہت سارا چمڑا اکٹھا کیا اور اسے بطور تحفہ بھیجا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نجاشی کی ہر بطریق کو بھی تحفے تحائف بھیجے، اور یہ سارا مال متا عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن عاص کے ہاتھ روانہ کیا، اور انہیں نصیحت کی کہ وہ نجاشی سے پہلے ہر بطریق کو تحفے پیش کریں گے، پھر آخر میں نجاشی کو تحفے پیش کریں گے۔ تو بہرحال یہ سارا واقعہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے باتیں کی بطریقوں کو، یعنی جو ایسے پادری تھے جو کہ اس کے مصاحب تھے بادشاہ کے، ان کو وہ ملے، انہیں قائل کیا، اور پھر وہ سارا معاملہ ان کو تحفے تحائف دینے کے بعد اس بات پر قائل کیا کہ مسلمانوں کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ جب بات شروع ہوئی، نجاشی کو بھی تحفے دیے۔ جب بات شروع ہوئی تو نجاشی نے کہا کہ میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گا جب تک مسلمانوں کو میرے پاس نہ لایا جائے اور میں خود بات نہ سن لوں۔ تو جب مسلمان نجاشی کے پاس آئے تو ان کی طرف سے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی، تو نجاشی نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تو انہوں نے صحیح سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائی، جسے سن کر نجاشی خود رونے لگا، اور اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہوگی، اور اس کے بطریقوں نے بھی اسی طرح، پادری بھی سارے یہی رونے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود مقدس کتابیں آنسوؤں کی جھڑی سے بھیگ گئیں۔ پھر نجاشی نے قریش کے سفیروں کی طرف متوجہ کر کہا، یہ تعلیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم، لائی ہوئی تعلیم ایک ہی منبع نور سے نکلی ہوئی ہے، جاؤ چلے جو، اللہ کی قسم میں انہیں کبھی بھی تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ جب وہ دونوں باہر نکلے تو عمر بن عاص عبداللہ سے کہنے لگے، اللہ کی قسم کل میں ایسا ہلا کروں گا جو ان کی کھیتی کو ملیا میٹ کر دے گا، اور وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ اگلے دن وہ آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے نجاشی سے کہا کہ یہ بہت گستاخ ہیں، تو نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو حضرت مسیح کے بارے میں پوچھا گیا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے نبی نے بتایا وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کی بھیجی ہوئی روح اور کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کنواری مریم بطول مقدس کی طرف القاء کیا ہے۔
नजाशी ने जमीन से एक तिनका उठाया और हजरत जाफर से कहा, आपने जो कुछ फरमाया है, हजरत ईसा उससे इस तिनके के बराबर भी जायद नहीं है। लेकिन चूंकि बतरीक वो कभी भी इस अकीदे के ऊपर राजी नहीं हो सकते थे, उन्होंने अपनी बातें करना शुरू कर दी। तो नजाशी ने कोई परवाह ना की और मुसलमानों को अपने इलाके में परवाना अमन अता कर दिया और कुरैश के थाए वापस करके इन्हें नाकाम नामराद इनको लौटा दिया। तो बहरहाल मुसलमान फिर वहां पे रहे और अच्छे अंदाज से रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वसअत दी। वहाँ उनमें से उबैदुल्लाह बिन जहश, सईदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का खामद, वो आ, मुर्तद हो गया। वो ईसाई था पहले, पहले भी, बाद में भी वो फिर ईसाइयत इख्तियार कर ली उसने और मुर्तद हो गया। तो सईदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में आ गई। हाँ जी, उसके बाद नजाशी खुद मुसलमान हो जाते हैं और उनके खिलाफ फिर वहाँ के लोकल जितने भी ईसाई थे उन्होंने बगावत कर दी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नजाशी को भी कामयाबी अता फरमाई। तो फिर एक मौके पर नजाशी जो है वो फौत हो जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़द तुवफ़ियल यौम रजुलुन सालिहुन मिनल हबशी फहलुम्मा फसल्लु अलैहि। आज हबशा का एक नेक शख्स चल बसा है, आओ उसकी नमाज जनाजा पढ़ो। तो इससे ये साबित होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका उनका जनाजा भी पढ़ाया। और ये सारी चीज़ें जो हैं, बहरहाल मुसलमान आराम सुकून और इत्मीनान के साथ हबशा के अंदर रहे। और वहाँ पे ही उन्होंने, उसके बाद आ जाता है सैयदना हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का कबूल इस्लाम। और फिर उसके बाद साथ ही सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का कबूल इस्लाम आ जाता है। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। नहीं सर, अभी ये मुख्तसर सा हम देखते हैं। ये वाकया हमने जिक्र किया था, शायद आपके जहन में ना हो, कि सैयदना हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर गए हुए थे शिकार के लिए। तो अबू जहल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदतमीजी की, जो एक लोंडी देख रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो वापस आए तो लौंडी ने सारा कुछ बयान कर दिया हजरत हमजा को। तो वो फौरन अबू जहल के पास पहुंचे और अपनी कौम में मजलिस में बैठा हुआ, तो हजरत हमजा हमजा ने उसके सर पर इतनी जोर से कमान मारी कि वो शरीर जख्मी हो गया। फिर कहने लगे, तू मेरे भतीजे को गालियां देता है जबकि मैं उसके दीन पर हूँ। इस तरह हजरत हमजा का सीना इस्लाम के लिए खुल गया। वो रात, कहा जाता है कि वो रात बड़ी गोमगो की सी कैफियत में थी हजरत हमजा के लिए, कि अचानक उन्होंने ये क्या कर दिया है, मुसलमान भी हो गए। और फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, आके कहने लगे कि भतीजे मुझे कुछ बताओ ताकि मैं मेरा दिल जो है वो मुतमईन हो जाए। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दीन की दावत दी, तो वो फिर सच्चे मुसलमान हो गए। तो ये छठे साल में, नबूवत के छठे साल में ऐसा हुआ। और हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का कबूल इस्लाम भी बड़ा मारूफ है, जिसमें वो बड़े मुखालिफिन इस्लाम में से थे और बाज़ औक़ात मुसलमानों को तशद्दुद भी किया करते थे। तो बड़ी तकलीफें पहुंचती थी मुसलमानों को। तो उनका ख्याल ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ख़त्म कर देना चाहिए। चुनांचे वो इस नीयत से निकले। तो रास्ते में हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आता है कि किसी ने कहा कि जाके उनको देखो कि वो मुसलमान हो गए। तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है। चुनांचे वो अपनी बहन के घर में आ गए। वहां पे उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से जो है वो आवाज आ रही थी, तिलावत की आवाज आ रही थी। खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो वो उनको कुरान मजीद पढ़ाते थे। तो जब ये वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने छुपा दिया सब कुछ। दाखिल होते हैं तो बहन को कहते हैं कि मुझे आवाज आ रही थी। तो वो क्या थी, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। तो इन्होंने उनको मारा और अपने बहनोई को भी मारा। फिर उसके बाद जब बहन जो है वो जख्मी हुई तो फिर थोड़ा सी होश आई, कहने लगे मैंने क्या कर दिया। फिर अपनी बहन को कहा कि बताओ, वो मुझे दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक तुम पलीत हो इस हालत में तुम्हें नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं, पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि बहन और बहनोई को ये था कि ये कहीं गुस्ताखी ना कर दें।
سورہ مریم کی اور دیگر جو آیات تھیں ان کی، تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب تک آپ مسلمان نہاتے نہیں تب تک ہم آپ کو وہ دے نہیں سکتے، کیونکہ یہ پلیت شرک جو ہے یہ پلیت ہے اور یہ پاک ہے، اس لیے وہ پھر نہائے، نہا کر پھر انہوں نے صحیفہ پڑھا، اور پھر ان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے موڑ دیا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی۔ سیدنا خباب نے ہی اسی وقت حضرت عمر کو بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ عمر بن خطاب جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں، یا پھر ابو جہل جو ہے، عمر بن ہشام جو ہے وہ مسلمان ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کے حق میں دعا قبول فرمائی اور اسلام کو ان کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی۔ تو اس حوالے سے عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ جب سے عمر بن خطاب مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرما دی۔ تو اس طرح کی بہت ساری متعدد روایات ہیں اور وہ معروف ہیں، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ عمر ہے دروازے پر، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو اجازت دے دو۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ ان کو اگر تو وہ نیک نیتی سے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ان کی تلوار سے ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر اسلام کے وہ صحیح دلیر آدمی تھے، بڑے عظیم الشان، آ، ایک انتہائی استقامت والے شخص تھے، اور دین کے حوالے سے بڑے متحمس تھے، دین کو بہت ہی زیادہ اپنانے والے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی کہا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہم ایسے چھپ کر کیوں اعلانیہ دعوت اسلام دیں لوگوں کو۔ تو پھر اس کے بعد مسلمانوں نے دو ٹولیاں بنائی، ایک کے فرنٹ پہ حضرت امیر حمزہ تھے اور دوسرے کے فرنٹ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے قدموں سے دھول اڑ رہی تھی، اور وہ انہوں نے پھر اس حالت میں اعلانیہ طور پر جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کیا، اور حضرت عمر نے پھر ایک یہ بھی کیا کہ اپنے علاقے میں گئے لوگوں کے سامنے اور جا کے ان کو کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو اگر کسی نے کچھ کرنا ہے تو میرے ساتھ آ جاؤ، مقابلہ کر لو میرا۔ تو لیکن حضرت عمر کے خلاف کوئی بھی نہ نکلا۔ پھر انہوں نے ایک ایسے شخص کو ڈھونڈا جو کہ منادی کرنے والا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ کون ہے جو ایک بات دوسرے کی طرف پہنچاتا ہے، تو بتایا گیا کہ فلاں شخص ہے۔ انہوں نے اس کو جا کے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہو گیا، تو اس نے وہیں پہ اعلان کرنے شروع کر دے کہ عمر بن خطاب صحابی ہو گیا۔ تو بہرحال اس طرح کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو جو ہے وہ سرعام کیا، اور نہ صرف خود برسر عام آئے بلکہ اسلام کو بھی عزت حاصل ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام فاروق رکھا ہے، کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والے۔ اس کے بعد مسلمان جو ہیں ان کے اسلام لانے کے اوپر جو ہے ان کے فوائد کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں قوت اور دبدبے والے لوگ مسلمان ہوئے تو اس دعوت اسلام کے لیے بڑا محکم سہارا بنے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرزو مند رہتے تھے کہ عمر بن خطاب اور ابو جہل جیسے لوگ مسلمان ہو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا ان خیار الناس فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا۔ جاہلیت میں معزز افراد اسلام میں بھی معزز ہیں جبکہ وہ دین کو سمجھ لیں۔ لہذا داعیان اسلام کی خواہش اور کوشش ہونی چاہیے کہ معاشرے کے بااثر اور مضبوط شخصیات کو دین اسلام کی دعوت ضرور دی جائے، کیونکہ ایسی شخصیات کا قبول اسلام ان کے تابع فرمان عوام کے تردد اور ہیش بیش کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور وہ فوج در فوج مسلمان ہونے لگتے ہیں۔ ہر جگہ اور ہر زمانے میں ایسا ہی ہوا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات ان عام کفار کی زبانی بیان فرمائی ہے جو اپنے سرداروں اور قائدین کے پیچھے لگ کر گمراہ ہوئے، کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے جی شیب ابی طالب کی۔ شیب ابی طالب ایک گھاٹی ہے جو اس وقت بھی غزہ یعنی یہ جو قبرستان ہے معلہ اس طرف ہے،
तो इसके बारे में ये है कि कुरैश ने खुली आंखों से देख लिया कि हमारे तमाम तर मज़ाहमत और तशद्दुद के बावजूद इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, और उन्होंने मुसलमानों के कला कमा के लिए जो मुख्तलिफ हरबे इख्तियार किए थे उनका कोई फायदा नहीं हुआ। और ख़ास तौर पर हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर इस्लाम को लाने के बाद तो सारे हरबे बेकार हो गए। तो उन्होंने एक नया और मौसर हरबा इख्तियार करने की सोची। ये नया हरबा साबका तमाम हथकंडों से ज़्यादा सख्त और जालिमाना था, और ये था बाइकाट का हरबा। कुरैश ने देखा कि सहाबा हबशा की सरजमीन पर अमन और अमान से रहने लगे हैं। इधर मक्का में हजरत हमजा और उमर जैसे दलेर जंगजू मुसलमान हो चुके हैं, और इस्लाम तमाम कबाइल में फैल चुका है। तो उन्होंने फैसला किया कि आखिरी चारा कार के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। जब इस बात की सुन गुन हजरत अबू तालिब को हुई, तो उन्होंने बनु हाशिम और बनु मुत्तलब के तमाम अफराद को इकट्ठा किया। बनी हाशिम और बनी मुत्तलब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी शेब यानी घाटी में पहुंचा दिया, और कत्ल का प्रोग्राम बनाने वालों से आपको महफूज कर दिया। इस काम में दोनों कबीलों के कुफार भी उस दौर के कबायली असबियत और हमीयत की बिना पर शरीक थे। जब कुरैश ने अपना ये मंसूबा भी नाकाम होते देखा, तो उन्होंने इकट्ठे होकर मशवरा किया कि हम आपस में बनु हाशिम और बनु मुत्तलब के खिलाफ माहिदा करके एक दस्तावेज तैयार करें। उसमें यह तय किया जाए कि कोई शख्स उनसे किसी किस्म का लेन देन ना करे, शादी ब्याह भी ना करे, हत्ता कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे सुपुर्द कर दे। उन्होंने बाहमी मुआहदे की दस्तावेज तैयार करके काबा के अंदर लटका दी। ये दस्तावेज लिखने वाला मंसूर बिन इकरमा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खिलाफ बद्दुआ की, जिसके नतीजे में उसकी उंगलियां शल हो गई। बाज मुर्रिखीन ने कातब का नाम नजर बिन हारिस या तलहा बिन अबी तलहा लिखा है। तमाम बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब सोए अबू लहब के अबू तालिब के पास जमा हो गए और उनके साथ ही रहे। अबू लहब कुरैश के साथ रहा। बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के महसूर होने के बाद इब्तदा मुहर्रम हराम 7 नवंबर से ही दो दो 3 साल वो इसी तरह महसूर रहे। मूसा बिन उकबा ने यह मुद्दत पूरे 3 साल बताई है। इन 3 सालों में वे सख्त मुसीबतों का सामना करते रहे। बाइकाट इस कदर सख्त था कि उन तक खाने पीने की भी कोई चीज न पहुंच सकती थी। कुरैश को जिस शख्स के बारे में ये पता चलता कि उसने कोई चीज खुफिया तौर पर भेजी है, तो वो उसे भी तशद्दुद का निशाना बनाते। चंद जुर्रतमंद लोगों ने इस जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज उठाई और वो दस्तावेज फाड़ने का नारा लगाया। इनमें मशहूर हशाम बिन अमर बिन हारिस, जुहैर बिन अबी उमैया, मुतम बिन अदी, जमा बिन असवद और अबुल बुख्तरी बिन हशाम बिन हारिस शामिल थे। इनके बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के साथ रिश्ते नाते थे। तो इब्ने अबी शैबा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जंग बदर के दिन एक मुनादी करने वाले ने ऐलान किया, मुशरकों में से किसी को अमान हासिल नहीं सिवाय अबुल बख्तरी के। अगर इन्हें किसी मुसलमान ने गिरफ्तार किया तो इन्हें छोड़ दे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अमान दे रखी है। लेकिन जब इन्हें ढूंढा गया तो पता चला कि वो कत्ल हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि आपका ये ऐलान उस एहसान के जवाब में था जो उन्होंने इस जालिमाना बाइकाट को खत्म करने के सिलसिले में मुसलमानों पर किया था। इब्ने शाम ने लिखा है कि जब बाइकाट की दस्तावेज उतारी गई तो पता चला कि दीमक दीमक ने अल्लाह ताला की इसम ग्रामी के सिवा हर चीज को खत्म कर दिया है। इब्ने इसहाक, मूसा इब्ने उकबा और उर्वा ने इसके बरक्स लिखा है कि उस दस्तावेज में जहां जहां लफ्ज अल्लाह था उसे दीमक ने खा लिया, बाकी इबारत जो जुल्म कता रहमी पर मुश्तमिल थी वो बदस्तूर मौजूद रही। इस इख्तलाफ के बावजूद इस सारे मामले का मकसूद और नतीजा एक ही है, और वह ये कि अल्लाह ताला का नाम नामी जुल्म और कता रहमी के साथ नहीं रह सकता। सुहेली ने लिखा है, ये इमाम सुहेली रहमहुल्लाह है, उन्होंने लिखा है कि सही रिवायत में है कि बनु हाशिम को इस बाइकाट के दौरान में इंतहाई शिद्दत की भूख हड़ताल, भूख, जबरदस्त मुसाइब और मुशक्क़तों का सामना करना पड़ा, और इन्हें झाऊ और कीकर के पत्ते खाने पड़े। उनकी कदाई हाजत बकरी की मेंगनियों की सूरत में होती थी। हजरत साद बिन अबी वक्कास भी उनके साथ ही घाटी में मासूर थे। रिवायत है कि उन्होंने कहा, एक रात मुझे इस कदर भूख लगी कि मेरे पांव तले कोई तर्क चीज आई तो मैंने उसे मुंह में डाल लिया। मुझे अब तक मालूम नहीं वो क्या चीज थी। यूनस की रिवायत है, हजरत साद ने बताया, मुझे अच्छी तरह याद है जिन दिनों में मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शेब बनी हाशम में मासूर था, मैं एक रात पेशाब करने निकला और वहां मुझे अपने पेशाब तले किसी चीज की आवाज महसूस हुई। मैंने देखा तो वो ऊंट के चमड़े का एक टुकड़ा था। मैंने उसे उठा लिया, अच्छी तरह धोया, फिर उसे आग में जलाकर 2 पत्थरों के दरमियान कूट लिया। वो सफूफ सा बन गया। उसे फांक कर ऊपर से पानी पी लिया। 3 दिन तक उस पर गुजारा किया। जब कोई तिजारती काफिला गल्ला लेकर मक्का मुकरमा आता और बनु हाशिम का कोई शख्स अपने बाल बच्चों के लिए खाने की कोई चीज खरीदने बाजार जाता, तो अल्लाह का दुश्मन अबू लहब फौरन काफिले वालों के पास जाता और ऐलान करता है, ताजर, मोहम्मद के साथियों को इतना महंगा भाव बताओ कि वो तुमसे कोई चीज खरीद ही ना सके।
اگر تمہاری کوئی چیز فروخت ہونے سے رہ گئی تو تمہارا خسارہ میں پورا کروں گا، تم جانتے ہو میں کتنا مالدار ہوں اور اپنی بات کی کتنی لاج رکھتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ چنانچہ تاجر بڑھ چڑھ کر بھاؤ بتاتے تو غریب مسلمان خالی ہاتھ گھر واپس آ جاتے، جبکہ اس کے بچے بھوک سے چلا رہے ہوتے، لیکن اس کے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس بائیکاٹ کی بنا پر مسلمانوں کو پہنچنے والے علام و مصائب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے باز نہیں آئے۔ آپ ایام حج میں شیب سے باہر آتے، مکہ آنے والے حجاج سے ملاقاتیں کرتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے، اور اپنی قوم کے ملنے والے افراد کو بھی اسلام کا پیغام پہنچاتے۔ تو جب وہ دستاویز ختم ہو گئی، بائیکاٹ پھر ختم ہو گیا، تو صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کل ہم انشاءاللہ خیف بنی کنانہ میں ٹھہریں گے جہاں قریش نے کفر پر معاہدہ کیا تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ خیف بنی کنانہ میں ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ ہے کہ یوم نہر سے اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام میں تھے، آپ نے فرمایا ہم کل خیف بنی کنانہ میں پڑاؤ ڈال دیں گے جہاں قریش نے کفر پر معاہدہ کیا تھا۔ ہاں جی، اسی طرح یہ آگے فتح مکہ کے کچھ واقعات ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام مواقع کو یاد کرتے تھے۔ نیک سر ابھی نہیں ہے۔ آم، ایک چھوٹا سا خیال آ رہا تھا ذہن میں کہ جب شیب ابی طالب میں سب لوگوں کو محصور کیا گیا تو کیا حضرت عمر بھی ان کے ساتھ تھے؟ اور کیا وہ بھی نہیں، اسی قبیلے سے؟ وہ تو ڈفرینٹ قبیلے سے تھے نا؟ جی جی، دوسرے قبیلے سے تھے اس لیے وہ ان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن چونکہ ظاہر بات ہے کہ مسلمان جو تھے کثیر تعداد میں وہ حبشہ ہجرت کر چکے تھے، اور دوسری طرف بنو ہاشم جو ہیں یہ ان کے لیے ہی تھا کہ وہ شیب میں ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس طرح کے دیگر کئی افراد تھے جو مسلمان تھے، انہوں نے اپنے طور پر اسلام کے اوپر جو ہے وہ زندگی گزاری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ اب وہ پابند تو ہو گئے تھے کہ ان کے ساتھ لین دین اور معاہدہ وغیرہ جو ہے وہ مکہ میں رہنے کی صورت میں نہ کریں، لیکن اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات وغیرہ ہو جایا کرتی تھی، جس طرح کہ ہم نے پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے دعوت اسلام دیتے تھے، اور دعوت کا کام نہیں رکا تھا، دعوت کا کام نہیں رکا تھا، رکا یہ تھا کہ لوگوں کو یہ مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ختم کریں، تاکہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کسی صورت میں بھی۔ اچھا، اس میں ہم نے ذکر نہیں کیا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم یعنی مشرکوں میں سے بھی تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلہ وغیرہ پہنچایا کرتے تھے، یعنی چھپ چھپا کر۔ ان میں مطعم بن عدی کا بھی ذکر آتا ہے، اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی کچھ جاننے والے تھے، ان کا ذکر بھی آتا ہے، چونکہ حضرت خدیجہ خود مالدار خاتون تھیں اور ان کا اثر و رسوخ بھی تھا، تو اس اعتبار سے وہ ذکر آتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں یہ جو ہے اس میں تفصیلی ذکر نہیں ہے، اس کتاب کے اندر بھی اس کا مفصل ذکر نہیں ہے، اس لیے وہ اسکپ ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ شیب ابی طالب میں دعوت کا کام اسی طرح جاری رہا، اور صحابہ بھی ملتے تھے اور صحابہ دین پر بھی کاربند تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعوت دین دیتے تھے، لیکن یہ تھا کہ کھانے پینے کی اشیاء، لین دین کے اور تعلقات کے جو طریقے مروج تھے اور جو کچھ معاملات کے اندر ایک دوسرے خاندان کے ساتھ چلتے ہیں وہ سارے کے سارے بند ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جی سر۔ اس کے بعد اور آ جاتا ہے، ہاں جی، بولے۔ سر دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے ہم نے یہ پڑھا کہ جب تاجر آتے تھے تو ان سے کہا جاتا تھا کہ ان لوگوں کو جو شیب ابی طالب کے لوگ ہیں ان کو ریٹ بہت زیادہ بتایا جائے۔ ہاں تو جی، وہ آ، آ، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ لوگ وہیں پہ اسی ایریا میں لمٹ کر دیے گئے تھے، کیونکہ اگر وہ وہاں سے باہر ہوتے تو تاجروں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں سے بائک آؤٹ کرنا ہے؟ نہیں 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 نہیں، دیکھیں نا، اس سے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جو اہل مکہ کے پاس بعض مسلمان بھی آ جایا کرتے تھے، یعنی شیب والے لوگ جو ہیں وہ جب بھی تاجر آتے تو وہ باہر بھی نکلتے تھے،
ٹھیک ہے. اور وہ بہت ہی اس جی طرح کرتے تھے کہ جس سے وہ خرید ہی نہ پاتے. یعنی ایک چیز، عام چیز کا ریٹ ہی اتنا بتا دینا کہ بے بسی ہو جائے. ظاہر بات ہے کہ جب تجارت اب ختم ہے، اب تجارت جو ہے وہ ختم ہے، اب ان کے پاس تو وہی مال تھا جو کہ ان کا موجود تھا، یعنی ان کے پاس سیب تھا. تو چونکہ مکہ والوں کو تو منع تھا، باہر والے تو ممنوع نہیں تھے نا کہ وہ آ کے چیزیں بیچیں اور یہ ان کے لیے خریدیں، کیونکہ وہ تو قبائل بھی مختلف ہو جاتے تھے بعض اوقات. جو باہر سے تجار آتے ہیں کوئی ضروری تو نہیں تھے کہ وہ قریشی کے حلیف ہوں. وہ بعض اوقات ایسے بھی تو ہوتے تھے جو حلیف نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کو راہداری دی جاتی تھی اور ان کو امان نامے ہوتے تھے ان کے ایک دوسرے کے ساتھ، اور حلف کا بھی ان کا کچھ نہ کچھ ذکر تو ہوتا تھا، لیکن وہ باقاعدہ طور پر تو قریشیوں کے ساتھ متفق اور متصل نہیں تھے. تو لہذا مسلمان ان سے کچھ نہ کچھ خریدتے بھی تھے. تو ظاہر بات ہے کہ جہاں ایک طرف معاملہ ہے تمام مسلمانوں کا، تو ان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آ گیا، ہم نے وہ بھی سن لیا. تو کچھ مسلمان وہ تھے جو کہ شیب ابی طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو جوڑ لیا تھا. ٹھیک ہے. اور کچھ مسلمان وہ تھے جو کہ مکہ میں ہی تھے، لیکن وہ بہرحال اسلام کے اوپر صحیح طور پر عمل پیرا تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطے میں بھی تھے. تو مسلمانوں کے لیے ایک طرف تو ہجرت حبشہ کی بھی اجازت تھی نا. تو اس لیے ان مسلمانوں کو جہاں ہجرت حبشہ کی اجازت تھی وہاں مکے میں رہنے کی بھی اجازت بالاولیٰ تھی. تو اس لیے یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک. ہاں جی. اب آگئی ہے ابو طالب کی وفات. شیب سے رہائی کے تھوڑے ہی عرصے بعد 10 نوی میں ابو طالب انتقال کر گئے، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ رمضان میں سیدہ خدیجہ کی رحلت سے 3 دن پہلے یا ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے فوت ہوئے ہیں. تو بعض مورخین کے مطابق ان کی اور حضرت خدیجہ کی وفات کے درمیان 1 ماہ 5 دن کا فاصلہ ہے. صحیح بخاری میں کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال حمایت اور حفاظت کرنے کے باوجود وہ کفر ہی کی حالت میں فوت ہوئے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ابو طالب حالت نظر میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت خدمت میں گئے، ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بها عند اللہ، کہ اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، ایک ایسا کلمہ جس کے ذریعے سے میں نے اللہ کے حضور آپ کے حق میں گواہی دوں گا. تو ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہنے لگے، ابو طالب کیا آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ طیبہ کی دعوت دیتے رہے، اور ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ یہی بات دہراتے، حتیٰ کہ ابو طالب نے آخری بات کہی کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں. انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما واللہ لا استغفرن لک ما لم انہ عنک، کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے روک نہیں دیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے یہ پھر فرمایا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش طلب کریں. پھر یہ آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، اے نبی جسے آپ پسند کرتے ہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے. امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن اس کے ذریعے سے آپ کے حق میں گواہی دوں گا. ابو طالب کہنے لگے، خطرہ ہے کہ قریش مجھے یہ طعنہ دیں گے کہ اس نے موت کی گھبراہٹ میں کلمہ پڑھا ہے. یہ خدشہ نہ ہوتا تو میں کلمہ پڑھ کر ضرور تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیں آپ کا چچا جو ہے وہ آپ کا بڑا حفاظت کرتا رہا، یہ ہے وہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ میں جانے والوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، ان کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. ہاں جی. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ایسی ہی صورتحال رہی. آگے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ کی وفات کا ذکر ہے. میرا خیال ہے ہم پڑھ لیں اس کو، وقت جی تو سر پڑھ لیتے ہیں. وقت تو ہو گیا ہے لیکن چلیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے کہ
ان کی وفات کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ کچھ نے لکھا ہے کہ انہوں نے ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد رحلت فرمائی، بعض کے نزدیک 1 ماہ 5 دن بعد، اور بعض کے نزدیک صرف 3 دن بعد وفات ہوئی۔ دیگر اقوال بھی مشہور ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ ان کی وفات ہجرت سے 3 سال قبل 10 نبوی کے رمضان مبارک میں ہوئی۔ یوں تھوڑے وقفے کے بعد جب جناب ابو طالب اور پھر سیدہ خدیجہ اللہ کو پیاری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مضبوط زرہ کی طرح تھے، اور حضرت خدیجہ فروغ اسلام کے سلسلے میں انتہائی اخلاص کے ساتھ آپ کی مدد کرتی تھی، اور مشکل حالات میں آپ کو سکون کا سامان فراہم کرتی تھیں۔ ان کی فضیلت میں بہت سی احادیث آئی ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان کا مقام مرتبہ بہت بلند تھا۔ روایت ہے کہ جب ابو طالب فوت ہوئے تو قریش نے آپ سے بدسلوکی شروع کی جو ان کی زندگی میں ممکن نہ تھی۔ تو ایک دفعہ ایک بدگماش قریشی آپ کے سامنے اور اس ظالم نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گھر داخل ہوئے تو آپ کی صاحبزادی سر مبارک سے مٹی دھوتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ آپ نے انہیں دلاسا دیا اور فرمایا بیٹی مت رو، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کی حفاظت کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا ابو طالب کی جیتے جی قریش میں سے ایسے بدسلوکی نہ کرتے تھے۔ تو پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ ایک دفعہ ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان بحالت سجدہ ذبح شدہ اونٹنی کی جیر لا کر رکھ دی تھی۔ یہ جرت بھی انہیں جناب ابو طالب کی وفات کے بعد ہی ہوئی۔ ان پے در پے مکروہات و مصائب کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے ٹوٹ پڑنے کی وجہ سے بعض مورخین نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا ہے، اگرچہ یہ ثابت نہیں کہ آپ نے اس سال کا یہ نام خود رکھا تھا۔ علامہ سیوطی وغیرہ نے یہی لکھا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ غم کا اصل سبب زبردست شدائد تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال دعوت اسلام کی راہ میں کفار سے برداشت کرنے پڑے، اور ان کے وہ اقدامات جن کے ذریعے سے وہ آپ کا ناطقہ بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے آپ کے لیے موجب اذیت بنے۔ اچھا جی اصحاب، یہ ہمارا آج کا ختم ہو گیا ہے الحمدللہ۔ یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے۔